صحیفہ کے اسلامیات میں یہ لکھا ہوا ہے، کسی اموی ذہن نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ حضرت علی پیغمبر پاک کے خلیفہ و جانشین تھے، یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے اور اختراع ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے شیعیان علی پر اور حضرت علی پر کہ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے عقیدے کو عبداللہ ابن سبا ایک افسانوی کردار کی اختراع قرار دینا۔ ایک افسانوی کردار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں اس کی ایک دلیل پیش کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا خلیفہ اہل سنت کے خلیفہ سوم کے زمانے میں تھا، اور اس نے یہ عقیدہ رائج کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور ہمارے نبی کا بھی ایک وصی ہونا چاہیے، اور وہ وصی علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر وہ حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا، نفرت دلاتا تھا، لوگوں میں چرچے کرتا تھا، لیکن کہیں نہیں لکھا کہ جناب خلیفہ نے، جناب حاکم نے، اہل سنت کے خلیفہ سوم نے کہیں پر بھی یا کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس قدر حاکم وقت کے خلاف، لوگوں کے خلیفہ کے خلاف اس قدر حرزت سرائی کرے، لوگوں کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرے، انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی اسے کچھ نہ کہے؟ اس دور میں جب صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور حضرت ابو ذر جیسے صحابی رسول کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ایک بات کے جرم میں، ایک بات کی تبلیغ کے جرم میں انہیں وطن بوطن در بدر پھرایا گیا۔ جس زمانے میں ابو ذر معاف نہیں ہوتے، ابو ذر کی ایک خطا، وہ خطا بھی نہیں، وہ قرآنی آیات کی تبلیغ تھی ثروت مندوں اور دولت مندوں کے خلاف کہ جو لوگ راہ خدا میں انفاق نہیں کرتے، مال سمیٹتے رہتے ہیں، ان کے لیے عذاب خدا کی بشارت ہو۔ مدینہ میں اسی آیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا، مدینہ میں ان کا وجود برداشت نہیں کیا گیا، انہیں شام بھیجا گیا۔ شام میں بھی وہ اپنی اسی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا، تو امیر شام معاویہ نے پھر حاکم مدینہ کو لکھا کہ جس صحابی کو تم نے شام بھیجا ہے وہ یہاں بھی لوگوں کے اذہان کو خراب کر رہا ہے اور غریب غربا کو حکومت کے خلاف برانگیختہ کر رہا ہے، تو حکم ہوا کہ اس کو واپس مدینہ بھیجا جائے، اور بے پالان اونٹ پہ بڑی سختی کے ساتھ اس عظیم صحابی رسول کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں مدینہ بھیجا گیا۔ مدینہ میں پھر آپ نے وہی تبلیغ جاری رکھی، تو مدینہ میں پھر آپ کا وجود برداشت نہیں کیا گیا اور آپ کو روضہ بھیج دیا گیا، جہاں جلاوطنی میں غربت کے اور پردیس کے عالم میں آپ نے وفات پائی۔ صحابی رسول ابو ذر کو معاف نہ کیا جائے ایک زمانے میں، تو وہاں عبداللہ ابن سبا کو کیوں معافی دی گئی اگر کوئی تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا نہیں تھا، یہ بات کی ایجاد ہے۔ کچھ اشتباہات، کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک شخص کا افسانہ گڑھا گیا کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ اب میں اس سے آگے تفصیل میں نہیں جا سکتا اس حوالے سے۔ تو خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب وصی رسول ہونے کا عقیدہ یہ کسی عبداللہ ابن سبا کی بات نہیں، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ، موقع موقع پر، محل محل پر، اور سب سے پہلے دعوت ذی العشیرہ میں رسول پاک کا اعلان ہے علی کے بارے میں، اے علی تو میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے۔ اور پھر وہ حدیث منزلت کون بھول گیا ہے؟ حدیث منزلت کہ جب حضرت نبی اکرم نے علی سے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ حدیث منزلت متواتر احادیث میں سے ہے جس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی اس پہ حرف نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حدیث منزلت خود بتا رہی ہے کہ علی وصی رسول تھے، اسی طرح جس طرح ہارون حضرت موسیٰ کے وصی و جانشین تھے۔